صبر کا تعلق صرف خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ پاک سنتا ہے۔ تنقید کرنے والوں کو آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں، تب بھی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا، اس لیے چل رہا ہے۔ پوری کائنات سکون میں ہے، نہ کوئی جلدی میں ہے، نہ کوئی ضد کر رہا ہے، نہ کوئی پریشان ہے سوائے انسان کے۔ لاپرواہی ایک واضح اور مختصر پیغام ہے، جس کا عنوان ہے دور ہو جاؤ۔ معجزوں کے دروازے ہمیشہ صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ کچھ دکھوں کا مداوا نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے ہوتے ہیں۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیے جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ 3 رشتے کبھی نہ توڑو، اللہ پاک سے، ماں سے اور باپ سے۔ ہر دن ایک نئی شروعات کریں، جب بھی آپ گریں اسی وقت اٹھیں اور آگے بڑھیں۔ اللہ پاک کی رحمت اس شخص کے تعاقب میں ہوتی ہے جو آنسوؤں کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس، تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ کامیابی کی ہر سیڑھی پر ایک کتے سے آپ کا واسطہ پڑے گا، اس سے الجھے بغیر آگے بڑھنے والا منزل تک پہنچتا ہے۔ بیوی کے دائیں ہاتھ پر سوجن آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد بے تحاشا دولت ملنے والی ہے۔ مرد کی ایک چیز عورت کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے، مرد کا تلخ رویہ عورت کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ بات بات پر رونے والے بات بات پر ہنسنے لگ جائیں تو ان جیسا مضبوط کوئی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی انہیں ہرا سکتا ہے۔ راز کی باتیں عورتیں خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہیں اور مرد ایسی عورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ مرد کی بہادری اور مردانگی صرف اتنی سی ہے کہ جب وہ عورت سے جیت نہیں سکتا اور کمزور عورت کو ہرانا ہوتا ہے تو اسے طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے، نکاح کے بغیر جانور رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ عورت اگر دلکش ہو تو مرد کبھی اس کے سحر سے باہر نہیں نکل پاتا، سدھ بدھ کھو دیتا ہے، اس سے کسی اور کی خبر نہیں رہتی، یہاں تک کہ اپنی بھی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں محبت سے لے کر نفرت تک کسی مقام پر بھی کسی کو دھوکہ دینا جائز نہیں سمجھتی۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اس انسان کو اپنا مت بنانا جو ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہو جن سے آپ کی نہیں بنتی۔ جس زندگی میں ہم اپنے باقی رہنے کی ضمانت نہیں دے سکتے، اس زندگی میں کسی اور کے رہنے کی ہم یقین دہانی کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بہت زیادہ ہنستے رہتے ہیں انہیں ہنسنے دینا چاہیے، انہیں کبھی رونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے تو وہ صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے، بلکہ وہ ہر اس بات کے لیے روئیں گے جس کے لیے آج تک صبر کیے بیٹھے تھے۔ برداشت کرنے کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت پیدا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ پاک اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ پیدا فرما دے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے وہم گمان میں بھی نہ ہوگا۔ جو لوگ زیادہ تر تنہائی میں رہتے ہیں وہ لوگ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی تو بھی دعا کرنا ضروری ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان کس فطرت کا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں
کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ۔ جو شخص تم کو اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ جب سایہ قد سے بڑا ہو جائے اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، کیونکہ یہ غرور کی نشانی ہے، اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا میں محبت اور عزت سے نوازتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں، وہی شیطانیت کا دوسرا روپ بھی ہوتے ہیں۔ جو انسان سچ میں آپ سے پیار کرے گا، اس کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو کبھی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جو لوگ چالاک بن کر دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، یقین کریں وہ ایک دن خود بھی کسی کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں۔ جب آپ سمجھدار ہو جاتے ہو، تب خواہشات دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جہاں لگے کہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں، خاموشی سے خود کو وہاں سے الگ کر لو۔ رستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ رستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ کسی سے روٹنا ہو تو سوچ سمجھ کر روٹنا، کیونکہ آج کل منانے کا نہیں، چھوڑ کر جانے کا رواج ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اپنے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ تنہائی دردناک تو ہوتی ہے، مگر ان تمام لوگوں سے اچھی ہوتی ہے جو آپ کو صرف اپنی فرصتوں میں یاد کرتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ سائیکالوجی کے مطابق جن لوگوں کو دن میں نیند نہیں آتی، وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج ہوتے ہیں۔ بات سیرت کی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی تو دیکھنے میں پانی جیسا ہی نظر آتا ہے۔ عربی کی ایک بہت خوبصورت کہاوت ہے کہ اب جب چاہو دور تو جا سکتے ہو، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویوں اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بن کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں سے تم پریشان مت ہوا کرے، کیونکہ اللہ پاک کے فیصلے سب پہ بھاری ہیں۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کریں، جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دونوں نصیب ہو گئیں، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جس عورت کے چہرے پر دانے اور چھائیاں بہت زیادہ ہوں، اس کے ساتھ معدے کا مسئلہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ روزانہ صبح نہار منہ پودینے کا پانی پیے۔